آج کا غریب بھی اللہ کا نافرمان ہے، وہ بھی ریڑھی پہ پھل بھی بیچ رہا اور ساتھ گانے بھی سن رہا ہے۔ اذان ہوتی نہ وہ ریڑھی والا مسجد میں آتا ہے، نہ سامنے 1 کروڑ کے دفتر میں بیٹھا ہوا مسجد میں آتا ہے۔ یہ بھی مجرم ہے، وہ بھی مجرم ہے۔ غریب کہتے ہیں ہم تو بڑے مظلوم ہیں، ہم پر تو بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ بھائیو، آج غریبوں کو بھی توبہ کی ضرورت، امیروں کو بھی توبہ کی ضرورت ہے، فوج کو بھی توبہ کی ضرورت ہے، پولیس کو بھی توبہ کی ضرورت ہے، عورتوں کو بھی توبہ کی ضرورت ہے، مردوں کو بھی توبہ کی ضرورت ہے، دیہاتی اور شہری کو توبہ کی ضرورت ہے، بوڑھے اور جوان کو توبہ کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی نافرمانیوں سے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اذان ہو اور 95% مسلمان اٹھ کے مسجد میں نہ جائیں تو ان کا دھرتی پہ قائم رہنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ ایک سجدے کا شیطان نے انکار کیا تھا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ کتنی دفعہ اللہ بلاتا ہے اور کتنے سجدوں کا انکار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو کیا اللہ کا کوئی نظام حرکت میں نہیں آئے گا؟ رمضان کے اندر اسلام آباد جیسے ٹھنڈے شہر میں لوگ ناشتہ بھی کر رہے ہوں، دوپہر کو کھانے بھی کھا رہے ہوں، رات کو کھانے بھی کھا رہے ہوں، کیا اللہ کی غیرت کوئی حرکت میں نہیں آئے گی؟ پیسوں سے بینک بھرے ہوئے ہوں اور زکات نہ دے رہے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اقتدار دے اور اس میں وہ ظلم کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی خدمت کے لیے عہدہ دے اور اس کا پیسہ اٹھا کے گھر میں لے جا رہے ہوں، تو کیا اللہ پاک کا غیبی نظام کوئی حرکت میں نہیں آئے گا؟ بیٹھی بوڑھی ماں کا حال نہ پوچھتا ہو، باپ کو آنکھیں دکھاتا ہو، سگے بھائی سے بات نہ کرتا ہو، شریک کاروبار کے ساتھ خیانت کرتا ہو، بڑی بڑی بینک کی عمارتوں میں اس کے فکس ڈپازٹ پڑے ہوئے ہو اور وہ خوش ہو رہا ہو، میرا پیسہ تو آپ ہی جنریٹ ہو رہا ہے، آپ ہی بڑھتا جا رہا ہے، خود ہی بڑھتا جا رہا ہے، میں نے اپنے بچے کا بھی فکس کر دیا ہے، جب وہ جوان ہوگا اس کو اتنے لاکھ مل جائے گا۔ جب وہ اس پر نادم ہونے کی بجائے خوش ہو رہا ہو، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہو چھوڑ دو سود ورنہ میرا اعلان جنگ ہے، میرا اعلان